الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ سورہ بقرہ ہمارا موضوع تھی اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 تک بیان ہو چکا تھا۔ آج آیت نمبر 47 اور 48 دو آیات مجیدہ، ان کا ترجمہ اور ان کے پیغامات۔ آیت نمبر 47 اور 48۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، جن نعمتوں سے تمہیں نوازا انہیں یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے، اے بنی اسرائیل، جن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے انہیں یاد کرو، اور یہ بھی یاد کرو کہ تمہیں عالمین پر فضیلت دی، یعنی تمہارے زمانے میں لوگوں پر اور ان جگہوں پر تمہیں فضیلت بخشی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ہی کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ لہٰذا ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا اور نعمتوں کو یاد کرنے کا کہا، جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بھی بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر اللہ نے اپنے ساتھ کیے ہوئے عہد کو یاد دلایا، کچھ تقاضے کیے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا کہہ رہا ہے اور ساتھ دعوت فکر دے رہا ہے۔ کس کو؟ ہم سب کو بھی، قیامت تک کے لوگوں کو۔ لہٰذا اس سے، ان آیات سے جو ہمیں پیغام معلوم ہوتا ہے، یعنی اس آیت نمبر 47 سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، اس سے یہ معلوم ہوا یہ سنت الہی ہے، اللہ اپنی نعمتوں کو یاد کرا کے دعوت فکر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ اپنی نعمتوں کو یاد کرا کے دعوت فکر دے رہا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ حکم قرآنی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ خدا کے منتخب راستے کو، جو اس نے لوگوں کے ہدایت کے لیے جو اسلوب، جو طریقہ اپنایا ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کو لوگوں کو یاد دلوائیں اور پھر لوگوں کو دعوت فکر دیں۔ تو لہٰذا اس میں یعنی ایک عظیم ہمارے لیے پیغام ہے۔ اب بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ تمہیں فضیلت دی گئی، تو کیسے فضیلت دی گئی ان کو؟
چونکہ سب سے زیادہ جو انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے، تو ایک اعتبار سے ان کو ایک عظمت اور شان بخشی گئی کہ کثرت سے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، یعنی حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو انبیاء ہیں، یہ سارا سلسلہ رسالت و نبوت، یہ سارے انبیاء کس میں آئے؟ بنی اسرائیل۔ تو ایک کثیر تعداد ہے انبیاء کی، تو ایک فضیلت دی گئی۔ لیکن اگر ہم بنی اسرائیل کے حالات کا جائزہ لیں، یعنی حضرت یعقوب کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک انبیاء صاحب شریعت، صاحب کتاب، اللہ کے علیکم السلام اللہ کے نمائندگی آتے رہے۔ اب سوال یہ ہے، اتنی کثیر تعداد میں انبیاء آئے، حضرت یعقوب کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک، سوال یہ ہے اتنی انبیاء آئے تو بنی اسرائیل سدھرے کیوں نہیں؟ اتنی کثیر انبیاء آئے، سدھرنا چاہیے کہ نہیں سدھرنا چاہیے؟ یعنی اتنی کثرت سے انبیاء آئے، یعقوب نبی اپنی تبلیغ کریں، حضرت اسحاق نے بھی تبلیغ کی، حضرت یوسف نے بھی تبلیغ کی، حضرت ایوب نے بھی تبلیغ کی، حضرت شعیب نے بھی تبلیغ کی، حضرت موسیٰ نے بھی تبلیغ کی، اور کتنے انبیاء اور صالحین آتے رہے اور تبلیغ دین کرتے رہے۔ تبلیغ کرنے والے صاحب شریعت جو ہے بڑے بڑے انبیاء، بزرگ انبیاء آئے، لیکن وہ رزلٹ سامنے کیوں نہیں آئے؟ لوگ کیوں نہیں سدھرے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اور تاریخ انبیاء، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں جن میں انبیاء آئے یہ سرکش تھے، ضدی تھے، عناد پرست تھے، اپنے رسم و رواج کو ترجیح دیتے تھے کتاب خدا اور اس نبی برحق کی سنت کو پامال کرتے تھے، اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو چونکہ ان کی انبیاء کے ساتھ جنگ بھی اسی وجہ سے رہی، کسی نبی کو آرے میں کاٹا گیا، کسی نبی کو تیل کے کڑاہ میں جلایا گیا، کسی نبی کے اوپر کیسا ظلم کیا گیا، مختلف ظلم کرتے تھے انبیاء کے اوپر۔ تو لہذا اتنا ظلم کرتے تھے لیکن نبیوں کی نہیں مانتے تھے، لیکن نبی تو بہت زیادہ تھے، آخر ان لوگوں کی ہدایت کیوں نہ ہوئی؟ وجہ یہی تھی، یہ ضدی تھے، ہٹ درم تھے، یعنی اپنی خواہشات، اپنی رسم و رواج کو ترجیح دیتے تھے، نبی اس دور کے نبی اور کتاب خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں قوموں میں جو بگاڑ پیدا ہوا، قوموں میں بت پرستی کا جو وجود آیا، قوموں میں خرافات آئیں، قوموں میں جو بدعات آئیں، قوموں میں جو ہے وہ بت پرستی آئی، قوموں میں بے دینی آئی، یہ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ انبیاء سے دور تھے اور اس دور کی جو کتاب ان کے لیے حجت تھی اس سے دور تھے، یہ نتیجہ۔ تو اب وہ اس وقت کے حجت خدا اور کتاب خدا سے دور ہوئے تو وہ مشرک بھی بن گئے، گمراہ بھی بن گئے، دشمن نبی بھی بن گئے، دشمن خدا بھی بن گئے۔ تو جو غلطی کل انہوں نے کی ہم غور کریں، ہم تو وہ غلطی نہیں کریں جو کل بنی اسرائیل کے زمانے میں حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک اتنی کثیر تعداد انبیاء کی آئی، لیکن بڑے بڑے انبیاء کے ہوتے ہوئے وہ قومیں نہ سدھری۔ وجہ ریزن کیا تھا؟ نہ نبی کی مانی، نہ خدا کی مانی، اپنی رسم و رواج کی مانی۔ تو لہذا اگر ہم آج بھی سید الرسل کے علم کے وارث علماء کی کثرت ہو، آج دیکھ لیں ہر علاقے میں ایک نہ ایک عالم دین موجود ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ یعنی کم از کم کسی دیہات میں بھی چلے جائیں اور نہ صحیح تو وہاں پر پیش امام تو موجود ہے نا، امام جماعت، ان سے بھی اپنے احکام شرعی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اب
ان علماء کی موجودگی، موجودہ دور میں علماء کی کثرت، میڈیا، سوشل میڈیا پر علماء کے دروس، لیکچرز، مجالس، اس کے باوجود اگر ہمارے اندر شرک ہو، بدعات ہوں، خرافات ہوں، ہمارے اندر رسم و رواج ہو، ہمارے اندر دین کی محبت نہ ہو، اور کوئی عالم دین فتویٰ بیان کرے جو قرآن اور سنت سے لیا گیا، ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کریں، اہتمام کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انس قرآن سے بھی نہیں ہے اور محمد وآل محمد کی تعلیمات سے بھی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں مولانا صاحب فتویٰ وہ دیں جس سے میرا مزاج پسند کرے، جو میرے رسم و رواج کی تائید کرے، یعنی میں اپنے رسم و رواج پر قرآن اور سنت کی مہر لگانا چاہتا ہوں۔ کیا ہم نبی اور امام ہیں؟ استغفر اللہ ربی وات۔ ہمیں اپنے اعمال، اپنے افکار، اپنے عقائد کی اصلاح قرآن اور 14 کے فرمان پہ کرنی ہے۔ تو لہٰذا اگر بنی اسرائیل کی قومیں کثرت انبیاء کے ہونے کے باوجود، آسمانی کتابوں کے ہونے کے باوجود وہ گمراہ ہو گئیں، بت پرست ہو گئیں، اہل بدعات و خرافات ہو گئیں، ریزن یہ تھا وہ اپنے رسم و رواج کو اہمیت دیتے تھے، نہ حکم خدا کو اہمیت دیتے تھے، نبی کے حکم کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آج وہی غلطی اگر ہم نے کی، ہم نے قرآن کو اہمیت نہ دی، ہم نے نبی کی سنت، نبی کی آل کی سنت کو اہمیت نہ دی، تو پھر ہمارے درمیان عقائد و نظریات یا کافروں والے ہوں گے یا مشرکوں والے ہوں گے، پھر ہمارے رسم و رواج بھی بدعات و خرافات پر ہوں گے، سنت نبی پر نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا جو غلطی کل بنی اسرائیل نے کی ہے وہ ہم غلطی نہ کریں۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی، اللہ نے ان پر نعمتوں کا انعام کیا، کثرت انبیاء بھیجے، ہدایت کا سلسلہ تھا، یاد کرو اور ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ۔ تو کیا جتنے بھی ہمارا سب کا ایمان کیا ہے؟ آدم سے لے کر قیامت تک تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام اولیاء، تمام عابدین، تمام زاہدین کو اکٹھا کر دے، اور دوسری طرف سید الرسل، سید الانبیاء کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، تو سید الرسل کی عظمت و شرافت و کمال و فضائل کا پلڑا جھکتا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ سید الرسل اشرف ہیں، اکمل ہیں، صاحب شریعت ہیں، شریعت بھی تمام انبیاء کی شریعتوں سے افضل، اور کتاب بھی تمام انبیاء کی کتابوں سے افضل۔ تو لہٰذا جب یہ سب سے افضل شریعت، یہ سب سے افضل کتاب، سب سے افضل نبی، اور اگر کوئی اس نبی کی وجود کی نعمت کی قدر نہ کرے، ہم کہے ہم تو نبی کی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نبی کا جشن بھی مناتے ہیں، ہم تو نبی کی صفے عذاب بھی بچھاتے ہیں، تو صرف کیا ہمارے اوپر یہی واجب ہے نبی کی جو ہے وہ میلاد منائیں اور ان کی سوگ کے مجلس قائم کریں؟ تو نبی کی جو کلمہ پڑھا ہے وہ کس لیے پڑھا ہے؟ نبی کی سنت پر، نبی کے دین پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا جو غلطی انہوں نے کی ہے کل کے گمراہ مشرکین، بت پرستوں، بے دینوں نے، وہی غلطی ہم نہ کریں۔ تو سید رسول افضل الکائنات ہے بعد از خدا۔ تو لہٰذا اگر ہم نے رسول اللہ کے دین کو، رسول اللہ کی سنت کو پس سے پشت ڈالا، تو پھر ہم ان سے بڑے مجرم ٹھہریں گے، کیونکہ ہم افضل دین کے چھوڑنے والے ہیں، ہم افضل رسول کی سنت کو ترک کرنے والے ہیں، ہم افضل قرآن کو نظر انداز کرنے والے ہیں۔ تو یہ تھا اس آیت مجیدہ کا پیغام۔ تو دیکھیں علماء کی ایک شان ہے، علماء کا ایک مقام ہے، تو لہٰذا اس دور میں علماء کی کثرت ہو اور ہم ہدایت حاصل نہ کریں تو ہم بھی پھر گمراہی ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو لہٰذا علماء سے مربوط رہیں، اور علماء عاملین، بعمل علماء۔ باقی علماء سے بھی خطا ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے، صرف 14 معصوم ہیں، ان کے بعد سب سے خطا ہو سکتی ہے۔ ہاں کوئی اپنی غلطی پہ عمدن مصر نہ رہے۔ عالم سے اگر خطا ہو گئی ہے تو دیکھیں میں اور آپ سے، ہم سے اگر خطا ہو جائے، اپنی ایمان سے بتائیں دن میں کتنی خطائیں کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ صاحب آگے آنے دے، بسم اللہ، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔
اللہم صلی علی محمد وعلی علماء کی عظمت و سلامتی کے لیے بلند بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی. تو لہٰذا علماء سے مربوط رہے. علماء کی عظمت کیا ہے؟ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد. آپ فرماتے ہیں جو شخص عالم بعمل کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ ایسی ہے جیسے وہ مجھ مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. اللہ، یہ عالم کی عظمت ہے، عالم بعمل. تو یعنی عرض کر رہا تھا یعنی علماء سے خطا ہو سکتی ہے. ہم سے اگر غلطی اور خطا ہو جائے تو ہم اپنی غلطیوں پہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. تو جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنے گناہ پہ معافی مانگنے کی، اگر کسی عالم نے ہم نے کوتاہی دیکھی، غلطی دیکھی، خطا دیکھی، تو کیا اس نے خلوت میں بیٹھ کے اللہ سے معافی نہیں مانگی؟ حسن ظن رکھیں. تو لہٰذا علماء عاملین کے ساتھ مربوط رہیں گے، علماء حق کے ساتھ، تو پھر ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں گے. تو یہ تھا آیت نمبر 47. آیت نمبر 48 اس کا پیغام، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں پیغام دیا. آیت مجیدہ میں کیا کہا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. اس دن کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی. وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ. اس دن کسی کا کوئی بدلہ، کوئی کفارہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور نہ ہی اس دن کسی کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی خدا کی طرف سے کوئی بھی مدد نہیں پہنچے گی. اب اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پیغام دے رہا ہے؟ اہل کتاب بنی اسرائیل یہود کو خطاب کر کے اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو بھی پیغام ہدایت دے دی. دیکھیں اس میں اللہ نے خبردار کیا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں 4 باطل نظریات کا رد کیا ہے. ایک آیت میں 4 جملے ہیں. 4 باطل عقائد تھے جو اہل یہود کے، ان کا رد کیا. تو جو نظریہ یہودیوں میں باطل ہے، قرآن ناپسند کر رہا ہے، وہ نظریہ ہمارے اندر ہوگا تو اللہ اس کو بھی ناپسند کر رہا ہے، کیونکہ قرآن اللہ نے ہماری حجت قرار دی. تو جو اہل یہود کے نظریے کو اللہ قرآن میں باطل کر رہا ہے، اور یہ کتاب ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کی ہدایت کے لیے. تو لہذا ہم بھی ہدایت حاصل کریں. ہم یہ نہ دیکھیں یہ صرف اللہ نے یہودیوں کی مذمت کی ہے، نہیں، ان کے نظریے کی اصلاح کر کے امت مسلمہ کو خبردار کر دیا. خبردار، جو غلطی کل کے اہل کتاب یہود بنی اسرائیل نے کی وہ تم نہ کرنا. ان کے طرز فکر پر تم زندگی نہ گزارنا، ورنہ جس طرح وہ خسارے میں ٹھہرے تم بھی ویسے خسارے میں ٹھہرو گے. اب انہوں نے کون سی غلطیاں کی جس کی اللہ نے نشاندہی کی اس آیت مجیدہ میں؟ پہلی غلطی جو ان کے باطل نظریے کی اللہ نے رد کی، پہلا نظریہ ان کا کیا تھا؟ انہوں نے، اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اس دن کوئی کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا رد کیا اس جملے سے کہ اس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس نظریے کی رد کر رہا ہے؟ تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو ہمارے اسلاف ہیں، بنی اسرائیل کا نظریہ تھا جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کے جو اعمال خیر ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بخش دیا جائے گا. تو لہٰذا اب ہم خطائیں کریں، غلطیاں کریں، جو عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی نیکیوں کے صدقے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا. آج بہت سارے لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں، ہمارے اندر بھی. کیا؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے باعمل تھے جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری، اس میں کوئی شک نہیں. رسول اللہ عبادت گزار، جناب سیدہ عبادت گزار، یہ سب کچھ ہے. تو ہمیں بھی ان کی عبادت کے صدقے میں معاف کر دیا جائے گا. تو جب ان کی عبادتوں کے صدقے ہمیں معاف کر دیا جائے گا تو لہٰذا پھر ہمیں اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
لہذا ان کا عمل ہمیں بخشوا دے گا۔ یہ فکر کہاں سے آئی ہے؟ اہل کتاب یہودوں سے، اور وہی فکر ہم نے پکڑ لی۔ یعنی اگر یہودی کریں تو اللہ قرآن میں ان کی مذمت کرے، اور اگر ہم آل محمد کے ماننے والے وہی غلطی کریں، ہم بھی غلط ہیں۔ یہ پہلا نظریہ تھا جس کی قرآن نے تردید کی۔ دوسرا نظریہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ اللہ نے ان کے دوسرے عقیدے کی تردید کر دی۔ بنی اسرائیل کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم جتنے بڑے بڑے گناہ کر لیں، ہمارے بڑے جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ ہماری شفاعت کریں گے۔ ہمارے بڑے ہماری شفاعت کریں گے، جب ہمارے بڑے ہماری شفاعت کریں گے تو ہماری بخشش ہے۔ حالانکہ شفاعت کا جو معیار ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان شرط ہے شفاعت کے حصول کے لیے۔ کافر اور مشرک کی شفاعت، وہ کفر پر، ملت کفر پر ہوتے، گمراہیوں پر ہوتے، شرک پر ہوتے، بت پرستی پر ہوتے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جن کو ہم نے مانا، وہ ہمیں ہماری شفاعت کر دیں گے۔ آج ہم بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے تو علی مولا کو مان لیا، ہم نے رسول اللہ کو بھی مان لیا، اہل بیت کو بھی مان لیا۔ بھئی ان کو تو مانا ہے، ان کی مانی ہے، ان کی تعلیمات بھی تو مانی ہے نا۔ ان کو مان کر عقیدہ ہم رکھتے ہیں مشرکوں والا، ہمارے عقائد میں پھر غلب آ جاتا ہے، پھر نصیریت آ جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ کل اور پرسوں جو سوشل میڈیا پہ جو ایک کلپ چل رہا تھا، جو شہباز قلندر میں، وہاں پر لوگوں نے نعرہ باقاعدہ لگا رہے ہیں کیا؟ علی اللہ کا، اور انہوں نے علی اللہ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور وہ نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ یعنی برملا کھلے عام وہ اپنے عقیدہ نصیریت کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو نصیریت، اب لوگوں کو آپ کلیئر کریں، یہ بات بتائیں، جو مولا علی علیہ السلام کو اللہ یا رب کہتا ہے، ہم اس کا مذہب شیعہ سے تعلق نہیں، ہم اس کا اسلام سے بھی تعلق نہیں سمجھتے۔ وہ نجس ہے، ہم اس کو نجس جانتے ہیں، اس کو بیٹی کا رشتہ دینا حرام، اس کی بیٹی اگر اس عقائد کی مالک ہو، اس سے وہ بیٹی لینا حرام، ان کی رطوبتیں نجس ہیں، وہ نجس لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ آل محمد کے نام پہ مذہب اسلام اور دین اور بدنام کریں اس کو۔ تو لہذا تو یہ کیا ہے؟ وہ شفاعت، یعنی شفاعت کے قائل تھے، شرک کرتے تھے اور امیدیں رکھتے تھے وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ عقائد رکھتے ہیں مشرکوں والے، غلات و نصیریت والے، گمراہیوں والے، بے دینیوں والے، اور پھر امید کیا رکھتے ہیں؟ آل محمد ہمیں بخش پائیں گے۔ بھئی اپنے عقائد ویسے رکھو جیسے محمد و آل محمد چاہتے ہیں، یقیناً شفاعت عقیدہ حق ہے، ایسے کہ نہیں؟ اور بعض ایسے بھی خرافات اہل منبر آ چکے ہیں۔ تو ایک خطیب ہے اور آپ کے منبر کے اوپر، خدا ہدایت کرے، کھلے عام شرک بکتا ہے، تو ایک جوان اس کو، کسی جوان کو کلپ دکھا رہا ہے ویڈیو میں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ دیکھو تم جو ہے نا آل محمد کی شفاعت کے قائل ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تم صحیح طرح قائل نہیں ہو، شفاعت کا عقیدہ صحیح رکھو، مولائیوں والا، ولایت والا عقیدہ رکھو شفاعت کا۔ کہا وہ کیسے؟ ذرا سمجھاؤ ہمیں بھی، تمہاری کتنی شفاعت میں معرفت ہے؟ کہو دیکھو یہ علامہ صاحب تمہیں سناتا ہوں، یہ سنو علامہ صاحب کیا ہے۔ اب وہ جو علامہ ہیں، جاہل اور نااہل قسم کے لوگ جب منبر پہ آ جائیں تو پھر وہ ایسی خرافات بکتے ہیں۔ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ دیکھو آل محمد کی شفاعت پہ ایمان رکھتے ہو نا کہ وہ بخشوائیں گے، تو شفاعت تمہیں تب ملے گی تم جو ہے تمہارے دامن میں گناہ ہو، تو لہٰذا کبھی نماز نہ پڑھو، کبھی جھوٹ بول لو، کبھی شراب پی لو، یعنی الیاذ باللہ اگر بات آگے بڑھاؤ تو یعنی زنا کر لو، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، تو پھر کبھی انسان پہ غیرت بن جائے، ماں بہن کے ساتھ بھی کر لے۔ ایسے لوگوں سے توقع نہیں، ان لوگوں سے یہی توقع رکھی جائے گی۔ یعنی اس قدر دیکھی، کہا کہ شفاعت کا عقیدہ ہے تو گناہ کرو گے تو شفاعت ملے گی، گناہ نہیں کرو گے شفاعت بھی نہیں ملے گی۔ استغفر اللہ ربی، یعنی عقیدہ شفاعت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مذہب آل محمد کو بدنام، اور ایسے بے دین لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ نصیریت پھیلا جاتے ہیں
جو ہم سے مال بھی لے جاتے ہیں اور ہمارا دین بھی لے جاتے ہیں، پڑھانے والے بھی مجرم اور ان کو داد دینے والے بھی مجرم۔ لہذا ایسا نہ ہو، ایسے لوگوں کی شفاعت حاصل نہیں۔ صلوات پڑھے محمد رحمت اللہم صلی علیہ وسلم۔ تو لہذا یہ نظریہ باطل ہے کہ یہ کہنا کہ یعنی محمد وآل محمد علیہ باللہ گناہ کرنے پہ اس نیت سے گناہ کرو کہ وہ بخشوائیں گے۔ تو لہذا یہ ان کے یہود کے دوسرے نظریہ عقیدہ باطل کی اصلاح ہو گئی، قرآن نے کر دی۔ اور خبردار کہ آل محمد کے چاہنے والوں، تم بھی وہ غلطی نہ کرنا جو اہل کتاب نے کی، عقائد مشرکوں والے باطل، اور پھر امید رکھتے ہیں شفاعت کی، تو وہ نہ کرنا۔ تو لہذا اس کے لیے شفاعت کے حصول کے لیے ایمان شرط ہے۔ تیسرا جو اللہ نے باطل عقیدے کی نفی کی وہ کیا تھی؟ وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ۔ اس سے اللہ نے یہودیوں کے تیسرے عقیدے کی تردید کی۔ یہ کیا کہتے تھے اہل یہود؟ یہ کہتے تھے کہ ہم جتنے بھی گناہ کریں نا، ان گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا، یعنی وہاں پر کفارہ دے دیا جائے گا، تو جب وہ کفارہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ بنی اسرائیل کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم، یہ جو ہے نا، یہ انبیاء، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی اولاد ہیں، تو یہ ہمارے جو بزرگ ہیں یہ ہماری نجات کرائیں گے، یہ ہمارے بڑے ہیں، تو ان کی شفاعت جو ہے نا وہ کیا بنے گی؟ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ یعنی بڑوں کے اوپر ایمان رکھتے تھے، لیکن ادھر سے کیا کرتے تھے؟ خرافات، بدعات، بت پرستی، بے دینی۔ تو یعنی اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد سے منسوب کر کے، لیکن یہ تو کہتے تھے ہم ان کی اولاد ہیں، لیکن ان کے دین پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم بھی ایسے کہہ دیتے ہم آل محمد کے حبدار ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو حبدار آل محمد کا دعویٰ کرتے، آل محمد کی مانتے نہیں۔ تو لہذا جو غلطی وہ کر رہے ہیں وہ غلطی ہم کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ اور چوتھا اللہ نے فرمایا کہ آیت مجیدہ میں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو کوئی مدد نہ پہنچے گی۔ تو یعنی یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہمیں بخشوائیں گے، چونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابناء اللہ ہیں، ہم اللہ کے فرزند ہیں، یعنی اولاد انبیاء ہو کر ہم اللہ کے فرزند ہیں، تو لہٰذا ہم اللہ کے دین کے وارث ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری مدد کرنی۔ اللہ نے فرمایا خبردار، میری کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، یہ بھول ہے تمہاری کہ تم شرک اور کفر اور بدعقیدتی انبیاء کی مخالفت کرتے رہو، ان کی دشمنیوں پہ زندگی گزارتے رہو اور تمہاری مدد کی جائے گی۔ خبردار، تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ان باطل عقائد و نظریات کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تردید کر کے امت مسلمہ کو قیامت تک کے لوگوں خبردار کر دیا، جو غلطیاں کل کے اہل یہود نے کی وہ غلطیاں تم نے کی تو یاد رکھو، جیسے ان کی بخشش نہیں ہے ویسے تمہاری بھی بخشش نہیں ہوگی، جیسے ان کو شفاعت حاصل نہیں ہوگی ویسے تمہیں بھی شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جو ہے یہی آیت مجیدہ، اس آیت مجیدہ کا یہ جو جملہ ہے وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، تو قیامت کے دن کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ تو آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کے بارے میں کہا؟ اہل یہود کو۔ تو اللہ نے چونکہ معیار شفاعت قرار دیا ایمان، تو جب کسی کے دل میں نور ایمان نہیں ہوگا اس کو شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ نظریہ قائم کر دیا، انہوں نے کہا یہ عقیدہ شفاعت جو ہے یہ باطل ہے، عقیدہ شفاعت حق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شفاعت صرف اللہ کرے گا، بس اللہ کے علاوہ کوئی بھی شفاعت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے قرآن کی پھر دلیل کے طور پہ آیتیں پیش کر دی کہ قیامت والے دن صرف اللہ شفاعت کرے گا، نہ نبی کرے گا، نہ نبی کا وصی کرے گا، لہذا اور کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و علی
لہذا کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ تو انہوں نے آیت مجیدہ سورہ سجدہ آیت نمبر 4 پڑھی، کیا فرمایا؟ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ کوئی تمہارا شفیع ہے۔ ان کا یہ دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست ہے نہ کوئی تمہارا شفیع ہے، کسی کی شفاعت نہیں اللہ کے علاوہ۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں جو لوگ منکرین شفاعت ہیں، وہ یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور ہمارا سامنے سے جوان پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری آیت پیش کرتے ہیں، اللہ نے سورہ کس میں فرمایا؟ قرآن کی سورہ زمر آیت نمبر 44 میں، اس میں فرمایا، کیا فرمایا؟ قل اللہ الشفاء جمیعا، اے میرا حبیب کہہ دیجیے شفاعت ساری کی ساری اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی شفاعت اللہ کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں قرآن کی یہ آیات ہے، شفاعت تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو جب اللہ کے ساتھ خاص ہے تو نبی کے اوصیاء، شہداء، علماء، نیک بندے وہ کہاں جائیں گے؟ کہا کوئی شفاعت حاصل، قرآن سے یہ ثابت ہے۔ تو یہ قرآن کی 2 آیتیں تو پڑھ لی، لیکن قرآن کی بعض اور آیات کو چھوڑ دی۔ ان بعض القرآن یفسر البعض، قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ ایک کو پڑھ کر فتویٰ دینا، حکم شرعی بیان کرنا، یہ حرام ہے۔ ہمارے مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام میں بھی، اللہم صلی علی محمد، ہمارے ہاں ایک جو فقہا کے ہاں ایک جو کتاب ہے اصول الفقہ کے نام سے، اس میں ایک بحث ہے، مجتہد کے لیے ایک حدیث یا ایک آیت کو سامنے رکھ کے فتویٰ دینا شرعاً حرام ہے، جب تک اس آیت کے بارے میں مکمل چھان بین نہ کرے یا اس روایت کے بارے میں چھان بین نہ کرے۔ اور آج ہماری قوم کا مزاج دیکھ لیں، فیس بک کے اوپر ایک فرمان پڑھتے ہیں، نہیں معلوم سچا ہے جھوٹا ہے کہاں سے آیا ہے، اس کو فرمان کو سامنے رکھ کے ہم اس کے اوپر فتویٰ بنا دیتے ہیں، سارے مجتہد بن جاتے ہیں۔ بنتے کہ نہیں بنتے؟ ہماری قوم کا ہر بچہ ماشاءاللہ مجتہد بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ حرام ہے جب تک تمام متعلقات کو نہ دیکھا جائے۔ تو اب قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یعنی کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ کی اجازت سے حق شفاعت رکھتے ہیں۔ آیت مجیدہ گواہ ہے، اللہ باذن، اللہ کے اذن سے کچھ ہستیاں ہیں جو حق شفاعت رکھتے ہیں۔ پھر دوسری آیت سورہ سبا آیت نمبر 23 اس میں فرمایا وَلَا تَشْفَعُ الشَّفَاعَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، فائدہ نہ دے گی مگر یہ کہ جسے اللہ اجازت دے دے۔ یعنی کچھ ہستیاں ہیں جو اللہ کے اذن سے شفاعت کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ مقام شفاعت میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ جو ہے آیت مجیدہ، ان 2 آیات سے ہمیں جو استفادہ ہوا، اللہ نے کچھ ہستیوں کو حق شفاعت دیا ہے، اور جن افراد کے لیے شفاعت کی جائے گی ان کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے کہ کن لوگوں کو شفاعت حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی ہر شخص تو کہتا ہے مجھے شفاعت حاصل ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 28 میں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یعنی ان لوگوں کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، یعنی ان کی شفاعت نہیں ہوگی إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، ہاں جو مقام ارتضاء پر فائز ہوں گے، یعنی جن سے اللہ راضی ہوگا ان کے حق میں شفاعت قبول ہوگی۔ تو یعنی اگر کسی کے اندر عقائد و نظریات مشرکوں والے نہیں ہیں، کفر والے نہیں ہیں، گمراہیوں والے نہیں ہیں، بے دین نہیں ہیں، تو اس کے حق میں انبیاء بھی یقیناً شفاعت کریں گے۔ تو لہذا یہ ہے۔ تو اب جو ہے روایات کی اگر روشنی میں دیکھیں تو ہمارے پاس کتاب ہے کافی کتب اربع میں، اس میں ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں فمن سرہ
ان ينفعه شفاعت الشافعین عند اللہ ویطلب الی اللہ ان یرضى عنہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ پہنچائے، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کیا ہے؟ اس کو فائدہ پہنچائے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ فَيَطْلُبْ إِلَى اللَّهِ أَن يَرْضَى عَنْهُ. تو پھر اس کو چاہیے، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد فَيَطْلُبْ إِلَى اللَّهِ أَن يَرْضَى عَنْهُ. تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے. تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت حاصل ہوگی. تو جو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرے گا، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اسی کو حاصل ہوگی. تو یعنی اس میں امام نے فیصلہ سنا دیا زبان عصمت سے، جو اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ کر حکم خدا کی مخالفت کرے گا، شریعت کے احکام کو پامال کرے گا، اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی. خوشنودی خدا کو جو حاصل کرے گا اسی کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت حاصل ہوگی. تو لہذا اس میں یہ پیغام دیا. تو لہذا اس لیے یعنی ہمارے دامن میں اگر کوئی قابل بخشش گناہ ہوں گے تو پھر ہمیں شفاعت حاصل ہوگی، نہ کہ ہمارے اندر مزاج میں نصیریت غلب ہو، ہمارے مزاج کے اندر ناصبیت ہو، تقصیر ہو، تو پھر شفاعت نہیں حاصل ہو سکتی. اور دوسری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی. تو جہاں میدان معاشر میں انبیاء شفاعت کریں گے، ائمہ ہدی علیہ السلام شفاعت کریں گے، جناب فاطمہ زہرا شفاعت کریں گی، تو وہاں پر محمد و آل محمد کے علم کے وارث علماء بھی شفاعت کریں گے. تو لہٰذا روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے زبان عصمت سے، اللہم صلی علی محمد و آل. امام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ بعث اللہ العالم والعابد. جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالی قبروں سے عالم کو بھی اٹھائے گا اور عابد کو بھی اٹھائے گا، دونوں اٹھیں گے، عالم بھی اٹھے گا اور عبادت گزار بھی اٹھے گا. فَإِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اور جب یہ دونوں شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، عالم بھی کھڑا ہو جائے گا اور عابد بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا. قِيلَ لِلْعَابِدِ انطلق الی الجنہ. عابد سے کہا جائے گا اے بندے خدا، اے اللہ کی عبادت کرنے والا، جا جنت میں، جنت تیرا استقبال کر رہی ہے. وکیل للعالم کف. اے عالم دین، عالم محمد کا علم رکھنے والے، ان کے علم کے وارث، تو ٹھہر جا. آج اس طرح کے جملے ہماری مجالس میں بیان ہوتے ہیں نا تو مجمع بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میدان معاشر میں عالم کو روک دیا جائے گا. آگے پوری روایت نہیں پڑھتے، شیخ خیانت کرتے ہیں. قرآن نے بھی کہا نا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے نہیں پڑھتے. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو. یہ بھی تو پڑھو نا پورا، جب نشے کی حالت میں ہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بھی قرآن میدان معاشر میں علماء کو ٹھہرا دینا ہے. عابد کو کہیں گے جاؤ، عالم کو کہیں رک جاؤ. لیکن سید الرسل امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام فرماتے ہیں جب عالم سے کہا جائے گا نا وکیل للعالم کف، اے عالم دین، اے عالم محمد کے علم کے وارث عالم، رک جا. صرف ٹھہرایا نہ جائے گا. کیوں ٹھہرایا جائے گا؟ کہا جائے گا تشفع للناس بحسن تعدیبک لہم. اے عالم دین، اے عالم محمد کے علم کے وارث عالم، جن لوگوں کی تو عالم محمد کے علم اور قرآن کی روشنی میں ہدایت کرتا تھا، آج اکیلا جنت میں نہ جا. جو تیری تربیت سے اثر پا کے دیندار بنے، آج انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا. اللہ اللہ، یہ اللہ نے عظمت رکھی ہے. یعنی علماء کی محفلوں میں بیٹھنے والوں کی اللہ نے یہ عزت رکھی ہے. علماء کی محافل و مجالس میں شرکت کرنے والوں کو اللہ نے یہ عزت رکھی ہے کہ علماء جب جنت میں جانے لگیں گے تنہا نہ جائیں گے، بلکہ ان چہروں کو پہچانیں گے، ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ان کے مجالس میں، ان کے دروس میں، ان کے لیکچرز میں، ان کے بیٹھ کر دین آل محمد کو سیکھ کے عمل کر کے وہ نجات حاصل کرتے ہیں.
تو لہٰذا ان کے دامن میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی تو وہ علماء کی کیا ہے شفاعت سے وہ بھی بخشے جائیں گے۔ تو لہٰذا دیکھیے علماء کی کس قدر اللہ نے عزت اور عظمت بخشی ہے، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ شفاعت جو ہے یہ ضروریات اسلام اور مذہب تشیع میں سے، اور روایت ہے امام معصوم سے، مل کے صلوات پڑھے محمد اللہ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہٰذا ائمہ ہدا علیہ السلام سے ایک عظیم روایت ہے، معصوم فرماتے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں جو شخص 3 چیزوں کا منکر ہے اس کو ہماری شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جو ہماری شفاعت کا منکر ہوگا، جو قبر میں سوال و جواب کا منکر ہوگا، اور جو معراج جسمانی کا منکر ہوگا وہ اس کو ہماری شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ شفاعت یہ ایسا عقیدہ ہے جو مذہب تشیع کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ تو لہٰذا افسوس کا مقام یہ ہے آج ہماری قوم کو اس قدر علماء سے منحرف اور دور کر دیا گیا ہے کہ آ جاتا ہے کہ یہ علماء جو ہیں یہ مقصر ہیں، علماء جو ہیں یہ وہابی، یہی فکر ہے کہ نہیں؟ چونکہ آج میں ایک فکر کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، یہ علماء مقصر ہیں یا یہ وہابی، ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، مقصر علماء کو آپ بناتے ہیں، وہابی بناتے ہیں نا، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ علماء کا مقصر اور وہابی ہونا قرآن و سنت سے ثابت کرو۔ وہابی کس کو کہتے ہیں اور مقصر کس کو کہتے ہیں؟ ائمہ ہدا نے اپنے پاک کلام میں مقصر کس کو کہا، اور وہابیت کی بنیاد کس عقائد اور کن نظریات پر ہے؟ اگر آپ یہ جواب نہیں دے سکتے تو پھر آج میں ذمہ داری سے منبر رسول سے بیان کر رہا ہوں، تقریباً 15 چیزیں آج جو فہرست میں بیان کروں گا، تو انشاءاللہ بعد میں کبھی اللہ نے توفیق دی تو 15 سے زیادہ بھی ہم فہرست ایک بیان کریں گے۔ آج صرف 15 چیزیں جس میں مذہب تشیع یعنی شیعہ اثنا عشریہ اور مذہب وہابیت کے درمیان فرق ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم، اللہم صلی علی، بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی۔ 15 چیزیں مذہب شیعہ اور مذہب وہابیت کے درمیان۔ تو لہٰذا ہم شیعہ اثنا عشریہ 12 امامی جو عقائد حقہ رکھتے ہیں اس کی بنیاد کس پر ہے، تو پہلے ان کو دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اندیکھے ایسی باتیں کرتا ہے تو یعنی وہ شخص خیانت کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا یہ جو ہے 15 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز جو ہم شیعہ اثنا عشریہ جو عقیدہ رکھتے ہیں، ہم اللہ کی ذات کی صفات، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو ہمارے علماء نے گفتگو کی ہے عقیدہ توحید میں، ہم شیعہ اثنا عشریہ اللہ تعالیٰ کو جسم و جسمانیت سے پاک جانتے ہیں، مکان و مکانیات سے اللہ تعالیٰ کو پاک جانتے ہیں۔ یہ مذہب شیعہ کی بنیاد۔ یہ جو غالی اور نصیری لوگ اپنے ممبروں پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آنکھ مولا علی کی آنکھ ہے، اللہ کا ہاتھ مولا علی کا ہاتھ ہے، ہم شیعہ اثنا عشریہ اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں۔ مولا علی کے بارے میں ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وہ پورا وجود عین اللہ ہے، پورا وجود ید اللہ ہے، وہ اور معنی ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام کا وجود اللہ کی آنکھ ہے، یعنی اللہ کی آنکھ کا یعنی اللہ کی آنکھ نہیں قرار دیتے کہ یہ اللہ کی آنکھ مولا علی کا وجود ہے، نہیں، بلکہ ان کے اور معنی کیے گئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام جو اللہ کی آنکھ ہیں، اللہ کا ہاتھ ہیں، مولا علی کا وجود، نہ کہ مولا علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ معنی مراد نہیں ہے۔
تو یہ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی تفصیل سے بیان کیا تھے یہ معانی، تو انشاءاللہ پھر اپنے مناسب موقع پر اس کو بیان کریں گے۔ تو اب یہ نظریہ بھی صحیح نہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام کے اعضائے جسم کو اللہ کی طرف نسبت دینا، تو لہٰذا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جسم و جسمانیت سے، مکان اور مکانیات سے پاک اور منزہ جانتے ہیں، جبکہ جو مذہب وہابیہ ہے اس میں ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جو عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب، جو وہابی فرقے کا بانی تھا، جس کی کتاب التوحید سے جو ہے وہ استفادہ کر کے آج دنیا جہان میں وہابیت کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کا یہ نظریہ تھا ان اللہ فوق العرش، اللہ عرش کے اوپر ہے، یعنی اللہ مکان میں محدود ہو گئے، یعنی اللہ عرش کے اوپر ہے تو اللہ گویا زمین پہ نہیں ہے۔ دوسرا کا ان السماوات فی ید الجمنہ والارضین فی ید الاخری، آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہے اور زمینیں اللہ کے بائیں ہاتھ میں ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے قائل ہو گئے۔ جبکہ ہم شیعہ امامیہ اللہ تعالیٰ کے جسم و جسمانیت سے بھی اور مکان سے بھی اس کو کیا مانتے ہیں، پاک مانتے ہیں۔ فرق ہوا کہ نہ ہوا عقیدہ وہابیت میں اور شیعہ اثنا عشری میں؟ پہلا فرق واضح ہو گیا۔ دوسرا، ہم شیعہ اثنا عشریہ تمام انبیاء کو محفوظ، ہم تمام انبیاء کو اللہ کی تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف مانتے ہیں، اور انبیاء کے دامن کو عصمت و طہارت کے ساتھ پاک جانتے ہیں، تو لہٰذا وہ ماں کی گود سے لے کر لحد تک انبیاء تمام کے تمام ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے عمدن، سہون، علمن، جہلن، خطأن، ان تمام نقائص سے منزہ اور مبرہ ہیں، اور ان کی تعظیم کو ہم واجب جانتے ہیں، جبکہ اور ہم انبیاء کی توہین کو کفر جانتے ہیں، انبیاء میں سے کسی ایک کی توہین کرے اس کو ہم کافر جانتے ہیں، اور سید الرسل کو تمام انبیاء کا سردار اور اشرف المخلوقات بعد از خدا جانتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ جبکہ محمد بن عبد الوہاب وہ کیا کہتا تھا، وہ کہتا تھا میری عصا، لاٹھی، میری عصا یہ کیا ہے، کہتا تھا رسول اللہ سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ وہ کہتا تھا کہ میں اپنی عصا سے فائدہ اٹھا کے سانپ کو مار سکتا ہوں، رسول اللہ تو فوت ہو گئے، ان کے وجود سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو اب ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، رسالت کا احترام کیسے کرتے ہیں اور وہ احترام کیسے کر رہے ہیں؟ تو بہرحال تو یہ جو ہے یعنی ان کی کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں، اور اسی لیے یہ جو ہے ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول کے نام سے، جو پھر وہ شخص اس نے سید رسول کی جو حق میں جو جسارت اور توہین کی تھی، تو وہ کہاں سے حوالے نقل کیے تھے؟ آپ دیکھیں اہل اسلام کی کتابوں سے حوالے نقل کیے گئے تھے، اور اس سلمان رشدی کے کفر کا فتویٰ پہلا کسی اور نے نہیں، آل محمد کی اولاد میں سے راہبر انقلاب اسلامی ایران سید خمینی نے دیا تھا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا اس کے کفر کا پہلے۔ تو لہٰذا تو یہ جو ہے اس اعتبار سے یعنی وہ رسول اللہ کے حق میں جسارت، لیکن ہمارا شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، ہم رسول اللہ کو تمام انبیاء کو افضل الکائنات اور ان کی تعظیم کے قائل ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ فرق ہے عقیدہ وہابیت میں اور عقیدہ شیعہ اثنا عشریہ میں۔ تو دوسرا فرق واضح ہو گیا کہ نہ ہوا؟ اب تیسرا فرق شیعہ اثنا عشری اور مذہب وہابیہ، فرقہ وہابیہ میں ہم شیعہ اثنا عشریہ انبیاء اور ائمہ ہدی علیہ السلام کی قبور، ان کی قبروں کو، ان کے روضوں کو، ان کی تعمیر اور ان کی صفائی ستھرائی کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب اور اس کو مستحب جانتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ جو کتاب ہے اوضح البراہین، اس میں جو نقل کیے گئے نظریات محمد بن عبد الوہاب کے، کہ وہ کیا کہتا تھا،
وہ کہتا تھا رسول اللہ کا مزار گرانے کے لائق ہے، رسول اللہ کا مزار گرانے کے لائق ہے، اگر مجھے طاقت مل گئی، قدرت مل گئی تو میں یہ رسول اللہ کا میرا مزار گرا دوں گا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو لہٰذا قبور پر مساجد اور مقدس مقامات جو وہ کہتا تھا یہ جو بنائے گئے ہیں یہ ایسی ہیں کہ جیسے حضرت نوح کے قوم نے لات و عزا کے بت خانے بنائے، یعنی وہ عبادت کی یعنی مقامات کو، یعنی انبیاء کے مزارات پر جو مساجد اور عبادت کی جگہ بنائی گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کے بت خانے۔ بھئی بت خانوں میں لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، نبی کے مزار پر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا ہم کبھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ان کے ایک نظریہ تھا۔ تو نمبر 4، اب دیکھیں مذہب شیعہ اور مذہب وہابیت میں کیا فرق ہے۔ ہم قبور کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی تعمیر اور صفائی کا خیال رکھنا مستحب اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ کیا کہتے ہیں اگر مجھے موقع ملے اور قدرت ملے تو میں گرا دوں۔ تو نمبر 4، ہم شیعہ اثنا عشریہ اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام، ائمہ ہدی علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، جبکہ وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کے نظریے کے مطابق کہ ان کی قبروں کی زیارت مستحب نہیں ہے بلکہ اس کو بدعت جانتے ہیں اور شرک سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ان کی کتابوں میں کہ جو حج سے مدینہ آئے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زیارت کی قصد سے آ رہے ہیں تو رسول اللہ کی زیارت سے، تو الیاذ باللہ وہ کہتے ہیں آپ کا آنا بدعت ہے، آپ اس قصد سے آؤ کہ میں مسجد نبوی کے لیے آ رہا ہوں، اس قصد سے آؤ۔ حالانکہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو حج کرے اور میری زیارت نہ کرے اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ جس کے صدقے ہمیں حج ملا، جس کے صدقے دین اور اسلام ملا، آج اس کی زیارت کو ہم بدعت کہہ دیں، اسی کا نام وہابیت ہے۔ ہم قبور انبیاء ائمہ ہدی علیہ السلام کو اپنے لیے باعث بخشش اور باعث جو ہے وہ نجات سمجھتے ہیں، باعث ثواب سمجھتے ہیں، اور وہ اس کو بدعت اور شرک سمجھتے ہیں۔ نمبر 5 اور 6، ہم شیعہ اثنا عشریہ عقیدہ توسل اور شفاعت رکھتے ہیں، تو اپنی مشکلات اور مصائب کے وقت ہم انبیاء کو، ائمہ ہدی علیہ السلام کو سے توسل کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اور عقیدہ شفاعت رکھتے ہیں ان سے، اور وہ اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو ہم توسل کا عقیدہ کیسے رکھتے ہیں؟ توسل کا عقیدہ، اس کی بہترین مثال دعائے توسل ہے کہ سوال اللہ سے کرتے ہیں، واسطہ محمد و آل محمد کا دیتے ہیں، یہی توسل کا بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ مذہب تشیع اور مذہب وہابیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم توسل اور شفاعت کے قائل ہیں، وہ توسل اور شفاعت کے منکر ہیں وہ۔ تو لہٰذا اچھا بعض لوگ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے اب نظریات اختیار کرنے لگے ہیں، وہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام نے جو اتنی دعائیں پڑھی، امام کی کسی دعا میں بھی وسیلہ ہے، توسل ہے؟ تو سوال کرنے والے کا اچھا سوال ہے۔ تو اگر وہ کوئی شخص ہر روز کی دعا پڑھتا ہے تو اس دعاؤں میں جمعرات کے دن کی جو دعا ہے اس میں امام زین العابدین رسول اللہ سے شفاعت حاصل کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ خود دعا کا جملہ ہے، جمعرات کے دن جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، فرماتے ہیں وَبِمُحَمَّدٍ وَبِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَىٰ أَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ، میرا اللہ میں محمد مصطفیٰ کے صدقے تجھ سے شفاعت حاصل کرتا ہوں۔ یہ خود یعنی امام علیہ السلام رسول اللہ کی شفاعت کا اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے مذہب تشیع کی بنیاد کس عقیدے پر ہے؟ عقیدہ شفاعت اور عقیدہ توسل، توسل 5 اور شفاعت 6۔ تو جبکہ مذہب وہابیت میں توسل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو وسیلہ بناؤ گے، یہ شرک خفی ہے، اور اسی طرح سے شفاعت کے بھی وہ قائل نہیں ہیں۔ تو اس لیے
جو عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب تھا وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا اما بعد وفات النبی فلا یجوز الا شفاعہ بہی. تو یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے نا، ان کی وفات کے بعد جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. فلا یجوز الاستشفاع بہی، یعنی سید رسول کی وفات کے بعد ان سے شفاعت طلب کرنا یہ جائز نہیں، وہ حرام جانتے ہیں. تو ایک اور جگہ پہ وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے وہ؟ دیکھیں عقیدہ شفاعت کے بارے میں کہتا ہے کہ من اعتقد النبی او غیرہ ولی وشفیعہ فہوا و ابو جاہل فی الشرک سوا علیہ باللہ استغفر اللہ. کہتا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے نبی اور نبی کے غیر کوئی ولی ان کی شفاعت کا عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ شخص نبی اور نبی کے علاوہ کسی ولی سے شفاعت کا عقیدہ رکھے، وہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہے. یہ دیکھیں یہ نظریہ. اب یہ مذہب شیعہ اور وہابیت کا فرق معلوم ہوا نا. ہم نبی کی شفاعت کے قائل ہیں، چاہے زندہ تھے تب بھی، چاہے وہ وفات پا چکے ہیں وہ تب بھی، یعنی اس طرح سے. تو لہذا نمبر 7، ہم شیعہ حضرات یہ ایمان رکھتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ ہدی علیہ السلام برزخ کی جو زندگی ہے ان کی، وہ تمام صفات کمال اور اکمل رکھتے ہیں. جس طرح وہ زندہ تھے دنیا میں تو وہ لوگوں سے ممتاز تھے، اشرف و اکمل تھے، برزخی زندگی میں بھی وہ تمام مخلوقات سے اشرف اور افضل ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو ہم کہیں کہ نہیں ان کا رتبہ کم ہو گیا، نہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ عالم برزخ میں زندہ ہیں، لیکن تب بھی وہ اکمل اور اشرف المخلوقات ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ محمد بن عبد الوہاب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو پہلے ہم نے بیان کیا، وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ اگر یہ محمد مصطفیٰ کا کہ مرنے کے بعد اس کے بدن میں کیا فائدہ ہے؟ جس طرح میری لاٹھی میں فائدہ ہے. تو بہرحال جو مسلمان ہیں، جو دوسرے فرقے ہیں، وہ رسول اللہ کی تعظیم و احترام کے قائل ہیں. جیسا کہ روایات میں ملتا ہے، یعنی تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اہل سنت کے جو امام ابو حنیفہ ہیں، وہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب آئے تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ میں رسول اللہ کا عصا ہے. کہتے ہیں فرزند رسول مجھے وہ عصا دیجیے، میں اسے چومنا چاہتا ہوں کہ سید رسول کے کا یہ عصا ہے آپ کے پاس. آپ نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ کہ یہ جو بے جان ہے، تجھے اس کی اتنی فکر اور عظمت کی قدر تیری نگاہ میں ہے، جو میں ہوں تیرے سامنے میرے گوشت میں گوشت محمد مصطفیٰ ہے، میرے بدن میں خون محمد مصطفیٰ ہے. تو بہرحال آپ نے متوجہ کر دیا یہ لکڑی بے جان ہے، رسول کے نسبت سے اس کی تعظیم کو واجب سمجھ رہے ہو تو میری طرف دیکھو، میں بھی فرزند رسول گوشت پوست اور خون رسول رکھتا ہوں، تو میری عظمت بلند ہے. تو بہرحال یہ فرقہ وہابیت میں اور شیعہ میں فرق کیا ہے کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرنے کے بعد کچھ نہیں جانتے، اور ہم سید رسول کی ایک عظمت و شرافت کے قائل ہیں. نمبر 8، وہ کہتے ہیں کہ ہم قائل ہیں کہ یا رسول اللہ یہ یا علی کہتے ہیں، اور ہماری محافل و مجالس گواہ ہیں. ہم یا رسول اللہ کی صدا بھی لگاتے ہیں اور یا علی کی صدا بھی، اور ہم زیارت پڑھتے تو اس میں بھی الصلاۃ والسلام یا السلام علیکہ یا رسول اللہ سے خطاب کرتے ہیں، یا السلام علیکہ یا امیر المومنین سے خطاب کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یا ہے نا، حرف ندا، اس کے ساتھ یاد کرنا یہ شرک ہے. آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یا نہیں لگا سکتے، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، یا علی نہیں کہہ سکتے. تو ہم شیعہ اثنا عشری کیا کہتے ہیں؟ یا علی کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں. صرف کہتے نہیں ہیں، جب کہتے ہیں تو ہمارے کلیجے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد رسول اللہم صلی علی محمد. مذہب وہابیت میں اور شیعہ میں یہی فرق ہے، اور ہم دل کھول کے اونچا بول کے بولتے ہیں. ماشاءاللہ کرتے کہ نہیں کرتے اپنی محبت کے ساتھ؟
تو لہٰذا ان میں یا کے ساتھ خطاب نہیں ہوتا جبکہ ہم کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ تھا فرق. 8واں نمبر 9، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کے نام جو ہے نا یہ اس طرح نہ رکھو، غلام محمد، غلام علی، غلام حسین، عبد الحسین، عبد المصطفیٰ. وہ کہتے ہیں یہ نام نہ رکھو. عبد کا مطلب بھی غلام ہے. عبد کا مطلب کیا ہے؟ ایک معنی عبد کا غلام ہے. تو اگر کسی کا نام ہو نا عبد الحسین تو معنی کیا ہوگا؟ حسین کا غلام، نہ کہ حسین کا بندہ. یہ معنی صحیح نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں حسین کا بندہ ہوں، وہ غلط ترجمہ کرتا ہے. تو لہٰذا عبد علی یعنی علی کا غلام، یا عبد مصطفیٰ تو مصطفیٰ کا غلام. تو کوشش کریں ویسے عبد اگر نہیں رکھے تو بہتر ہے، لیکن اگر رکھ لیے تو کوئی کباہت نہیں ہے معنی کے اعتبار سے. لوگوں کو البتہ بتانا چاہیے تاکہ کوئی کنفیوز نہ ہو، وہ جو ہے مومن کی حد تک لازم نہ آئے. تو لہٰذا اب ہم رکھتے ہیں نا، ہمارے ہاں کیا رکھتے ہیں؟ ہم غلام علی رکھتے ہیں، غلام حسین رکھتے ہیں، غلام محمد رکھتے ہیں، غلام رسول رکھتے ہیں، غلام مصطفیٰ بھی رکھتے ہیں. تو لہٰذا ائمہ خدا کے ساتھ غلام لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ یا خاتون کے ساتھ کنیز فاطمہ رکھتے ہیں، کنیز زہرا رکھتے ہیں، کنیز زینب رکھتے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے. اس لیے تو اس کا یہ نظریہ تھا جو وہابی فکر والے کہتے ہیں کہ وَهُنَاكَ شِرْكٌ اصغر، یہ شرک اصغر ہے. کیا شرک اصغر ہے؟ وَهِيَ، یہ شرک اصغر ہے تسمیت اولاد عبد الحسین، بچوں کا نام عبد الحسین رکھنا، او غلام علی، بچے کا نام غلام علی رکھنا، او عبد النبی، بچے کا نام عبد نبی رکھنا. کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان اسماء کے ساتھ نسبت دیتے ہوئے غلامی کا اپنا اظہار کر رہے ہیں. تو ہم اس میں کیا ہے؟ تو بہرحال یہ تھا اس میں. نمبر 8. نمبر 9، ہم شیعہ جو ہے، دیکھیں ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے. ہم شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اور واجب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جائے. اور اگر کوئی تقیہ کی صورت میں ہے تو پھر اس کی نماز صحیح ہے. تقیہ سے ہٹ کے اگر کوئی جان بوجھ کے نماز کو عمدن ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے تو ہم اس کو باطل جانتے ہیں. شیعہ اثنا عشری مذہب میں اس کو ہم باطل سمجھتے ہیں. جبکہ مذہب وہابیہ میں کیا ہے؟ اس میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی سینے پہ. تو فرق ہوا کہ نہ ہوا؟ شیعہ مذہب میں اور وہابی مذہب میں فرق ہو گیا. تو یہ تھا نمبر 9. اور نمبر 10، صلوات پڑھے محمد رحمہ. اس میں یہ ہے کہ ہم شیعہ اثنا عشری کیا کرتے ہیں؟ ہم تقلید کو اپنے اعمال کی درستی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بدن کی صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہم اپنے دین کی سلامتی کے لیے جو اسپیشلسٹ ہیں، فقہاء، علماء، ان کے پاس جاتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اعمال کے درست ہونے کے لیے 3 چیزوں میں سے کسی ایک پہ عمل کرنا ضروری ہے. یا تو انسان خود مجتہد ہو، اگر نہیں ہے تو پھر انسان احتیاط پر عمل کرے. احتیاط کہتے ہیں تمام فقہاء کے فتوے سامنے رکھ کے خود درمیانی راستہ اختیار کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ یا تو پھر وہ جو اسپیشلسٹ ہے دین کا، جو قرآن اور معصوم کے فرمان سے حکم شرعی معلوم کر سکتا ہے، پھر اس کی طرف رجوع کر کے اس کے فتوے پر عمل کریں. اس کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے. ہم تقلید کرتے ہیں. تو جبکہ جو فرقہ وہابیہ ہے وہ تقلید شخصی کا منکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تقلید کرنا بلکہ شرک کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو علماء اہل سنت کے 4 امام ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. تو یہ فرقہ وہابیت میں کیا ہے؟ تقلید کا انکار ہے. اور مذہب شیعہ میں تقلید کا کے اوپر عمل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب جو علماء کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہابی اور مقصر ہیں، یعنی وہ کام خود کرتے ہیں، وہ والا جو وہابی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کریں گے، تقلید شرک حرام ہے. اور جو علماء کے اوپر وہابیت کے فتوے لگاتے ہیں وہ خود ان کا عمل کرتے ہیں، خود تقلید نہیں کرتے. ہے نا؟ دیکھ کسی مصیبت کیسی آ گئی ہے ہمارے دور میں. یعنی خود وہابیوں والا نظریہ رکھیں گے اور وہابی ان کو کہیں گے جو بیچارے تقلید کرتے ہیں، دین آل محمد پہ عمل کرتے ہیں.
استغفراللہ ربی واتوب الیہ. کہاں جائیں؟ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد. تو لہٰذا یہ جو ہے یہ اس میں یہ بات واضح ہو گئی. اور اسی طرح سے نمبر 12 اس میں ہم شیعہ اثنا عشری کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ ہم یہ رکھتے ہیں کہ سید الرسل جو ہیں وہ افضل کائنات ہیں بعد از خدا. پھر ان کے بعد جو اوصیاء ہیں ان کی آل ہے وہ افضل اور اشرف ہے باقی مخلوقات سے. بلکہ ہمارے پاس ادلہ شرعی ہیں، یعنی جو ہمارے پاس دلیل ہے عقلی اور نقلی. ہم رسول اللہ کے بعد مولا علی علیہ السلام کو انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں. تو ہم ایک علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو اپنے مقام پہ بیان کریں گے. اس کے لیے مختصر جواب دے رہا ہوں اگر کوئی سنے گا چونکہ ویڈیو کے ذریعے سے. تو چونکہ اللہ نے قرآن میں مولا علی کو نفس رسول کہا ہے آیہ مباہلہ میں انفسنا و انفسکم. تو نبی انفسنا کی جگہ پر کس کو لے کر گئے تھے؟ مولا علی علیہ السلام کو. اب مجھے کوئی شخص یہ بتائے سید الرسل تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے جو انفسنا کا خطاب کیا اور نبی پاک انفسنا کی جگہ پر علی مولا کو لے کر گئے تو گویا بتا دیا میرے بعد میری منزلت پر اگر کوئی آ سکتا ہے نبوت سے ہٹ کے میرا کوئی جانشین بننے کی لیاقت رکھتا ہے تو وہ فقط علی ابن ابی طالب. وہ اپنے عمل سے بتا دی. مولا علی علیہ السلام یہ امامت علی ابن ابی طالب کی بھی دلیل ہے. جب نفس رسول مولا علی ہیں تو اب نبی کے بعد کس کو آنا چاہیے تھا مسند رسالت پہ؟ نفس رسول کو آنا چاہیے. تو لہٰذا یہ نفس رسول جو ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، وہ اشرف ہوتا ہے. تو بہرحال ہمارے پاس اور بھی ادلہ موجود ہیں. تو لہٰذا ہم اشرف مانتے ہیں. اور جب کہ دوسری طرف جو عقیدہ وہابیت ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو رسول کے بعد کسی کو بھی افضل اور اشرف مانتا ہے نبی کے بعد، مثلا وہ کہتے ہیں کہ اصحاب ثلاثہ پر کسی کو افضل مانتا ہے، یہ اس کا عقیدہ بدعت ہے اور وہ شخص لائق تعزیر ہے، اس کو سزا دینی چاہیے شرعی طور پہ عقیدہ وہابیت میں. تو لہٰذا دیکھیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جبکہ ہم مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کی قائل ہیں. تو فرق ہوا کہ نہ ہوا؟ تو لہٰذا اسی طرح سے نمبر 13 ہم شیعہ اثنا عشری کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے قائل ہیں. نبی کے بعد مولا علی کی امامت کے قائل ہیں، پھر امام مہدی علیہ السلام تک تمام سلسلہ امامت کے قائل ہیں بنص زبان نبی. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، خلافت ہے اور وہ بھی لوگوں کا انتخاب کرتا ہے. تو وہ خلافت پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم امامت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ فرق ہے مذہب شیعہ میں اور مذہب وہابیت میں. تو اسی طرح سے نمبر 14 وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم شیعہ اثنا عشری کا جو کلمہ ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اور محمد اور علی وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا. ہم کلمہ پڑھتے ہیں یوں کلمہ امامت و ولایت کا اقرار کرتے ہیں، جبکہ ان کا جو کلمہ ہے وہ صرف 2 شہادتیں لا الہ الا اللہ محمد اور رسول. تو وہ تو ان کا کلمہ جدا ہمارا جدا، مذہب شیعہ کا کلمہ اور مذہب وہابیہ کا کلمہ اور. فرق ہوا یا نہ ہوا؟ آخری ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شیعہ اثنا عشریہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرش عذاب بچھاتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، امام حسین ابن علی کے ذکر کا پرچار کرتے ہیں، ان کی مظلومیت کا پرچار کرتے ہیں. صرف پرچار نہیں کرتے بلکہ ذکر امام حسین ابن علی سید الشہداء کے پاک ذکر کو اپنے اور اپنے مرحومین کی بخشش کا وسیلہ جانتے ہیں، اپنے نجات کا ذریعہ جانتے ہیں، اپنی بخشش کا وسیلہ جانتے ہیں، اور اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کو نبی اور آل نبی کی اس شہادت پہ ان کو باقی رکھتے ہیں، ان کو زور دیتے ہیں کہ ان کی شہادت اور ان کے مصائب کو بھی یاد رکھا جائے. دنیا دعا کرتی ہے ہمیں کوئی غم نہ ملے، ہم وہ قوم ہیں
جو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین ابن علی۔ ہم تو غم مانگتے ہیں، کہتے ہیں میرا اللہ تو غم بانٹ رہا ہے تو غم شبیر ادھر دے۔ ہم تو وہ قوم ہیں جو حسین کا غم لینے والے ہیں۔ تو لہٰذا اب فرقہ وہابیت میں غم حسین کا انکار ہے اور مذہب تشیع میں غم امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب اپنی ایمان سے بتائیں یہ 15 باتیں جو لوگ کہتے ہیں شیعہ علماء کے بارے میں یہ مقصر اور وہابی ہیں، ان سے اب میرا سوال ہے دلیلیں لے کر آؤ، کس بنیاد پر تم علماء کو مقصر یا وہابی کہتے ہیں؟ اور ہم نے یہ فرق بیان کر دیا۔ تو لہٰذا یعنی کس قدر افسوس ہے۔ مجھے یہاں پر صرف ایک فرمان یاد رہا ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ امام فرماتے ہیں الناس اعداء ما جاہل، لوگ اس سے کے دشمن ہیں جس سے جاہل ہوتے ہیں۔ بس لوگ جب دین سے جاہل ہوں گے، علماء سے جاہل ہوں گے، تو پھر علماء جو دین کے محافظ ہیں، جن سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے تھا، ہم ان کے دشمن بن گئے۔ تو لہذا اپنے ہی گھر کے ہم دشمن بن گئے۔ تو اللہ تعالی ہدایت فرمائے، اصلاح فرمائے، یہ بھی ضروری تھا تاکہ اپنی قوم کی، اپنے جوانوں کی جو ہے وہ اصلاح ہو سکے۔ پروردگارہ صدقہ محمد و اہل بیت علیہ السلام